الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال بيده الخير وهو على كل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار والذل على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. آج ایک بہت اہم اور ضروری بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اور آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی بات کو میں یوں کہوں کہ دنیا بھر میں کسی مسلمان کو دین یا دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی راہ میں لڑنے کے، اور پھر یہ بھی کہوں کہ یہ بات قرآن پاک میں موجود ہے، تو آپ یقیناً اس بات پہ چونکیں گے کہ ایسی بات قرآن پاک میں کیسے ہو سکتی ہے کہ جس میں اور تمام کاموں کی نفی کر دی گئی ہو، خواہ وہ دین کے ہوں یا دنیا کے. اور یہ بات ممکن ہے آپ نے اس سے پہلے کبھی سنی بھی نہ ہو، اور آپ یہ سوچنے پہ مجبور ہو کہ قرآن پاک میں ایسا کہاں لکھا ہوا ہے. ابھی میں اس بات کی وضاحت عرض کروں گا تو آپ یقیناً میری تائید کریں گے کہ واقعتاً یہ بات کہ کسی مسلمان کو بھی دین یا دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی راہ میں لڑنے کی. میں نے آغاز میں قرآن پاک کی جو آیت تلاوت کی ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 111، آپ اس آیت کے سادہ سے مفہوم پہ غور کریں تو یہ نتیجہ خود بخود اخذ ہوگا کہ واقعتاً کسی مسلمان کو اللہ کی راہ میں لڑنے کے سوا کچھ اور کرنا جائز ہی نہیں ہے. آپ اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں اور اس کے عام معنی جو اکثر مسلمانوں نے سنے ہوں گے اور بہت آسان ہیں، اور قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ جو بات مسلمانوں کے لیے مفید ہو، اہم ہو، ضروری ہو، اور جس کے بغیر ان کا گزارا نہ ہو،
ایسی باتوں کو قرآن پاک آسان الفاظ میں بیان کرتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے ایسا کہ کوئی کسی ایسے حکم سے محروم نہ رہ جائے، عمل سے محروم نہ رہ جائے۔ آیت کریمہ کے الفاظ پہ غور کیجئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشتری، یقیناً اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، من المؤمنین، ایمان والوں سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، و اموالہم، اور ان کے مالوں کو۔ اگر آیت کے اتنے حصے پہ غور کریں، ہماری جان اور ہمارے مال، یعنی تمام ایمان والوں کی جانیں اور ان کے مال اللہ تعالیٰ نے خرید لیے۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ ٹینس ہے، گویا یہ بات واقع ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ہم یہ اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے۔ جب ہم نے یہ بات تسلیم کر لی کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جان اور مال کو خرید لیے ہے، تو لازماً ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ دیے۔ اور یہ بات بھی ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو بیچ دیں کسی کے ہاتھ، بکنے کے بعد ہم اس چیز کے مالک نہیں رہتے۔ اب ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس چیز کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جب اس آیت کے الفاظ سے یہ سادہ سا مفہوم ہمارے سامنے آ چکا کہ ہم نے اپنی جانیں اور اپنے مال اللہ کو بیچ دیے ہیں، تو گویا ہمیں اب اپنے مالوں میں اور اپنی جان میں تصرف کا کوئی حق نہیں۔ ہم اپنی مرضی سے اب اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم اس کے مالک نہیں رہے، ہم بیچ چکے۔ اب اس جان اور مال کا کرنا کیا ہے؟ یا بک جانے کے بعد جس نے خریدا ہے، جو مالک بن چکا، کیا اس نے اس کے استعمال کا، اس کے تصرف کا کوئی طریقہ ہمیں بتایا ہے؟ تو اسی آیت میں بڑی وضاحت سے اور بڑے صاف لفظوں میں بتا دیا کہ اب یہ جان اور مال کس کام میں خرچ ہوں گے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اس جان اور مال سے تم اللہ کی راہ میں لڑو گے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے، جن ایمان والوں نے اللہ سے اپنی جان اور اپنے مال کا سودا کیا ہے، ان کا کام اللہ نے یہ بتایا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ کے راستہ میں۔ اور اس پر بھی غور کریں کہ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا گیا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، کہ یہ لوگ اللہ کے راستہ میں جہاد کرتے ہیں، اس لیے کہ جہاد کے لغوی اور لفظی معنی کوشش کرنے، جد و جہد کرنے، محنت کرنے کے ہیں، اور ہم الفاظ کو بنیاد بنا کر اس کے اصل مفہوم سے عموماً پہلو تہی کرتے رہتے ہیں کہ جی بس جہاد ہی ہے، جیسے کوئی کر لے، دین کی جو محنت کرے گا وہ جہاد ہوگا۔ تو یہاں یجاہدون فی سبیل اللہ نہیں ہے، بلکہ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کو اپنی جان و مال فروخت کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں۔
اور قتال کرنا یقاتلون کا کوئی دوسرا معنی اور ہو نہیں سکتا، اس کا ایک ہی معنی لڑنا، جنگ کرنا، مارنا مرنا۔ پھر اسی ایک لفظ پہ بس نہیں ہے، بلکہ مزید تاکید کرتے ہوئے، مزید وضاحت کرتے ہوئے ان الفاظ کو اور اسلوب میں دہرایا گیا ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ جو لوگ لڑتے ہی رہتے ہیں، مارتے ہیں اور مرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ مرتے دم تک لڑتے رہتے ہیں۔ اب جس نے خریدا ہے اس نے اس جان اور مال کا یہ کام بتایا ہے کہ اس سے اللہ کی راہ میں لڑنا ہے اور مرنا ہے، مارنا اور مرنا ہے، اور مرتے دم تک لڑنا ہے۔ بس اسی پہ سودا مکمل ہو جاتا ہے کہ جو لڑے گا مرے گا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے لیے جنت ہے، اس کی قیمت جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ یہاں تھوڑا سا اللہ کی طرف سے مقرر کردہ قیمت پر بھی غور کر لیں، کیونکہ اور بھی بہت سے اعمال ہیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہے، اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ جنت والوں کے اعمال ہیں، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ مثلا یہ الفاظ تو بار بار قرآن پاک میں آتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ۔ تو یہاں اللہ کی راہ میں لڑنے کی اور مرنے کی جو قیمت جنت مقرر کی گئی ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ پورا لڑتا ہے اور اس لڑنے میں ہی اپنی جان لٹا دیتا ہے، اس کو فوراً جنت ملتی ہے، نقد۔ وہ مرنے کے بعد، شہید ہونے کے بعد اس کے گلے پہ تلوار چلتی ہے یا سینے میں گولی لگتی ہے، تو اس کی وہ ڈیڈ باڈی، اس کا وہ جسم زمین پر بعد میں پہنچتا ہے اور وہ خود جنت میں پہلے چلا جاتا ہے۔ بہت سی احادیث اس پر گواہ ہیں، صحابہ کے بہت سے واقعات جن کو اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنے نبوت کی نگاہوں سے دیکھ کر بتایا کہ یہ جنت میں پہنچ چکے۔ اور اس کے مقابلہ میں آپ غور کریں، دنیا کے اندر کوئی نیک سے نیک آدمی، بڑے سے بڑا ولی اگر دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کا انتقال ہو جائے، تو وہ عالم برزخ میں ہوتا ہے۔ پھر عالم برزخ میں قیامت تک سینکڑوں سال ہوں یا ہزاروں سال، وہ عالم برزخ ہی میں رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد قیامت ہے، پہلی دفعہ سور کا پھونکا جانا ہے، اور پھر اس کے بعد دوسری دفعہ سور کا پھونکا جانا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کتنی مدت ہے، اس کو بھی اللہ ہی جانتے۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا قبروں سے، پھر عالم حشر ہے، یا اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور جس کے مقدار قرآن پاک نے خود بتائی ہے کہ وہ قیامت کا دن کتنا ہے، 50,000 سنہ، 50,000 سال کا۔ یہ 50,000 سال تک میدان قیامت میں پھر موجود رہنا ہے، نیک لوگوں کو بھی، برے لوگوں کو بھی۔ پھر اس کے بعد اعمال کا تلنا ہے، پھر اس کے بعد اعمال ناموں کا ملنا ہے، پھر اس کے بعد پل صراط سے گزرنا ہے۔ پھر ان تمام گھاٹیوں سے جو کامیاب اور کامران ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کے لیے ان تمام مرحلوں میں آسانیاں پیدا فرما دے، موت آسان ہو جائے، قبر کا معاملہ آسان ہو جائے، قیامت کے میدان میں جیسے حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے 50,000 سال ایسے ہوں گے جیسے 2 رکعت فجر کی پڑھ لی۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ان کے لیے عرش کا سایہ فراہم کر دیں،
ان مرحلوں میں آسانیاں تو ہیں کہ کسی کو عطا ہو جائیں، لیکن ان مراحل سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا، اور یہ مدت کتنی لمبی اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ مرحلے کتنے کٹھن ہیں۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جب قبر پہ نگاہ پڑتی ہے تو زار و قطار رونا شروع کر دیتے، داڑھی آنسوں سے تر ہو جاتی، اور کوئی پوچھتا ہے کہ امیر المؤمنین آپ جنت دوزخ کے تذکرے پر اتنا نہیں روتے جتنا قبر کو دیکھ کر آپ کے آنسو بے اختیار آنکھوں سے گرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور میں اصل بات یہ ہے کہ آخرت کی جتنی گھاٹیاں ہیں، جتنے مشکل ترین مراحل ہیں، اس میں سب سے پہلا مرحلہ تو قبر ہی ہے۔ یہاں سے آسان گزر گیا تو اگلے مرحلے بھی آسان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ان مراحل سے گزرنا ہے، لیکن جس نے اللہ کے ساتھ سودا کیا اور پھر اپنے سودے میں پکا اور سچا رہا، نہ اس سے پیچھے ہٹا اور نہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی کی، اپنے ایگریمنٹ پر، اپنے عہد پر قائم رہا، اور اس نے اپنی جان اور اپنا مال حسب وعدہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا، تو اب اللہ کی طرف سے جو جنت کا وعدہ ہے وہ اتنا جلد ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اب جس نے اللہ سے کیا ہوا اپنا وعدہ نبھایا تو اللہ تعالیٰ تو پہلے اعلان کر چکے ہیں وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، کہ اللہ سے زیادہ وعدے کو وفا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی طرف سے تو دیر نہیں ہے۔ جس اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتاری ہوئی شریعت میں یہ حکم اپنے بندوں کو دیا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، جب معاملہ اسی اللہ سے پڑے جس نے یہ حکم دیا ہو، تو اپنی راہ میں پسینہ نہیں بلکہ خون بہانے والوں کی مزدوری ادا کرنے میں کیسے دیر کر سکتا؟ اور وہ مزدوری اس نے خود ہی طے کی ہے، وہ جنت ہے اس کی۔ غزوہ احد میں اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تو کافروں نے جس طرح اور مسلمانوں کی لاشوں کا مسئلہ کیا، ان کو بگاڑنے کی کوشش کی، ایسے ہی ان کی لاش کو بھی بگاڑا، یعنی اعضاء کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال دی حلقوں سے، کان کاٹ دیے، پیٹ چاک کر دیا۔ اب ایک آدمی قتل بھی ہو جائے، شہید بھی ہو جائے، مارا بھی جائے، پھر اس کے جسم کو یوں کاٹ دیا جائے تو ایک ایسا اندوہناک سا منظر بن جاتا ہے کہ کوئی آدمی برداشت نہیں کر سکتا ہے میت کی یہ حالت دیکھ کر۔ اب احد کا میدان چونکہ مدینہ کی آبادی کے قریب ہی تھا، تو ان کے گھر کی عورتوں نے آ کر جب یہ حالت دیکھی تو ایسی حالت تو مرد بھی ضبط نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ عورتیں، تو بے اختیار جب روئی ہیں اس حالت کو دیکھ کر، تو اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے بیٹے کو بلایا، جابر ان کا نام تھا، اور فرمایا کہ اپنے گھر کی عورتوں سے کہیں کہ یہاں آ کر روئیں نہیں تمہارے باپ کی لاش پر۔ ایک تو آپ نے یہ فرمایا کہ جب سے تمہارا باپ شہید ہو کر گرا ہے اس وقت سے فرشتوں نے اپنے پروں سے اس کی لاش پہ سایہ کیا ہوا۔ اب اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو یہ اعزاز، یہ اکرام، یہ پروٹوکول یہ اس صحابی کا نہیں ہے، عبداللہ بن عامر کا نہیں ہے، بلکہ یہ تو ان کی ڈیڈ باڈی کا اکرام ہے۔ یہ ان کا اس قدر احترام ہے کہ ان پر بھی فرشتوں نے اپنی نورانی پر تانے ہوئے۔
کہ اس کو بھی دھوپ نہ لگے. اور خود اس صحابی کا مقام کیا ہے؟ آپ نے انہی کے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا یا جابر ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب ولکن کلم اباک کفاحا. اے جابر آج تک اللہ نے کسی سے بغیر پردے کے بات نہیں کی، حتیٰ کہ آپ غور کریں تو نہ کسی نبی سے نہ فرشتے سے. جبریل علیہ السلام تک جب اللہ کے احکام سنتے ہیں تو بے شمار حجاب درمیان میں ہوتے، وہ اللہ کا کلام سنتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو وہاں سے کیا حکم ملا کہ نہیں دیکھ سکتے. تو اللہ کے پیغمبر فرمایا کہ آج تک اللہ نے بغیر پردے کے کسی سے بات نہیں کی. وَلَٰكِن كَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا، تیرا باپ اس کی راہ میں شہید ہو کے گرا ہے تو دیکھنے والی نظروں نے دیکھا کہ وہ زمین پہ گرا ہے، لیکن حقیقت میں اللہ نے اس کو اٹھا کر عرش پہ اپنے سامنے کھڑے کیا اور سارے پردے ہٹا دیے اور فرمایا سلنی اوتک، مانگ کیا مانگتا ہے. یہ ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. اور یہ معاملہ کسی ایک کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حدیث کی صحیح ترین کتاب بخاری شریف میں بتایا کہ ہر وہ مومن جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے اس وعدے کو نبھائے اور اپنی جان و مال اس کی راہ میں لٹائے، ان سب کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. ارشاد ارواحہم فی جوف طیر خضر لہا قنادیل معلقۃ بالعرش تسرح من الجنت حیث شاءت. کہ جب بھی کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جان لٹاتا ہے اپنے وعدے کے مطابق، اللہ کے دشمنوں سے لڑتا ہے، مارتا ہے اور خود مرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے جنت کی سبز رنگ کی اڑنے والی سواریاں عطا فرما دیتے. جو الفاظ کو سامنے رکھیں تو معنی جو بنتا ہے کہ سبز پرندوں کے قالب میں، یعنی اوپر جو ڈیزائن اور باڈی ہوتی وہ پرندوں کی ہوتی اور اندر وہ اللہ کا جانثار بندہ ہوتا ہے. اس کو محدثین نے یوں تعبیر کیا ہے کہ اس سے مراد جنت کی اڑنے والی سواریاں ہیں، جسے آج کے زمانے میں سمجھنا بہت آسان ہے کہ وہ ہوائی جہاز ہے. پہلے زمانوں میں سوائے پرندوں کے اس بات کو کیسے سمجھایا جا سکتا تھا، لیکن آج ہوائی جہاز کی ایجاد نے حدیث کے اس معنی کو سمجھنا آسان کر دیا. تو اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرتے ہی اسے جنت کے ہوائی جہاز عطا کر دیے جاتے ہیں، جن کا رنگ اور کلر اللہ نے بتا دیا. گرین کلر کے ہوائی جہاز اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کرنے والے کو دے دیے جاتے. تسرح من الجنت حیث شاءت، ان میں بیٹھ کر وہ جہاں جانا چاہے جنت کی سیر کرتا ہے، اسے کوئی رکاوٹ نہیں، جس جنت میں جانا چاہے ساری اس کی سیرگاہ بن گئی. حدیث میں اللہ کے پیغمبر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ پھر سارے دن کی سیر و سیاحت کے بعد اللہ کا یہ معزز مہمان شام کو جب لوٹتا ہے تو عرش کے نیچے اللہ کی طرف سے اس کے اعزاز میں ڈنر دیا جاتا ہے، عشائیہ دیا جاتا ہے، دعوت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. اور پہلے چونکہ بات گزر چکی کہ یہ جو ہوائی جہاز اسے ملتے ہیں جنت کے، معلقۃ بالعرش، یہ جیسے قندیلیں شمع فانوس لٹکے ہوتے ہیں چھت سے، یوں گویا ان ہوائی جہازوں کے جو ہینگر ہیں وہ اللہ کے عرش کے نیچے لٹکے ہوئے،
یعنی اللہ کے عرش سے منسلک ہیں، اتنا قرب ہے، تو وہیں واپس لوٹتے ہیں اللہ کے عرش کے نیچے واپس۔ اور بعض احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرش جو ہے وہ تمام جنتوں سے بلند و بالا ہے، اور جنت الفردوس کی چھت جو ہے وہ اللہ کا عرش ہے۔ تو جو پہلی ساری جنتوں کو پار کر کے عرش پہ پہنچا ہوا ہو، اس کے مقام کا کیا کہنا؟ تو یہاں بلا کر اللہ پاس بٹھا کر پھر ان کے ناز اور نخرے برداشت کرتے ہیں، ان کے اپنے دست قدرت سے کھلاتے ہیں، پیار کی گفتگو کرتے ہیں، پھر ان سے پوچھتے ہیں تمہاری طبیعت اور چاہت کسی چیز کو ہو تو بتاؤ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بار بار اصرار پر وہ یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا میں آدمی ہمیشہ نہ خوشی سے رہتا ہے، نہ اسے ہمیشہ خوشیاں میسر آتی، یہاں تو غم خوشی کے ساتھ ساتھ ملا ہوا چلتا ہے، لیکن وہ واپس دنیا میں جنت میں جا کر، جس کے بارے میں قرآن نے کہا لا یبغون عنہا حولا، اور حدیث میں آتا ہے کہ کوئی جنت میں جانے کے بعد جنت سے نکلنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ کون پاگل ہے جو جنت میں چلا جائے پھر کہے کہ مجھے باہر نکالو؟ سوائے ان لوگوں کے جو یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیجا جائے۔ پھر کیا کرو گے دنیا میں جا کر؟ تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یا اللہ ہم تیری راہ میں پھر لڑیں اور پھر کٹیں۔ الفاظ پر اور اس خواہش پر ہم غور کریں تو یوں سمجھ آتا ہے کہ شاید جو مزہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے میں، کٹنے میں ہے، وہ لطف شاید انہیں جنت میں بھی نہ آیا ہو۔ وہ کیا چیز ہوگی، وہ کیا مزہ ہوگا، وہ کیا مقام و مرتبہ ہوگا جس کا ادراک اور اندازہ وہی کر سکتا ہے جس پہ گزری ہو، میں اور آپ کیا جانیں۔ ہمیں کیا پتہ یہ؟ ہاں اللہ کا پیغمبر جو اللہ کے بھیدوں سے واقف ہے اور جسے اللہ نے ساری دنیا سے زیادہ علم عطا فرمایا، انہیں اندازہ ہوگا شہادت کے مقام و مرتبے کا۔ اسی لیے تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر، اپنے رب کی قسم کھا کر، آپ نے بھی اس بات کی تمنا کی کہ کاش میں بھی اللہ کے راستہ میں کٹ مروں۔ بڑی مشہور حدیث ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ کہنے والا کون ہے؟ سید ولد آدم، دونوں جہانوں کا سردار، خاتم الانبیاء، سید الرسل، ساقی کوثر، شافی محشر، مقام محمود کے مالک۔ ان سارے اعزازات، اکرامات، انعامات اور شان اور فضیلت و مرتبے کے بعد یہ تمنا کہ اللہ تیری راہ میں میرا یہ جی چاہتا ہے، اور کتنا جی چاہتا ہے، اس تڑپ اور قلق کا اظہار آپ نے قسم کھا کے کیے، ورنہ آپ کا فرمان تو ویسے سچا ہے۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی بات اوپر سے کہیں، یقیناً یہ تمنا دل ہی سے ہوگی، لیکن اس تڑپ کا اظہار کرنے کے لیے قسم کھا کے آپ فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں کٹ مروں، ایک مرتبہ نہیں، بار بار، سینکڑوں ہزاروں جانے ہوں تب بھی اللہ کی راہ میں لٹاتا چلا جاؤں، بس نہ ہو۔ تو یہ کیا چیز ہوگی کہ جنت میں جانے کے بعد، عرش کا قرب حاصل ہونے کے بعد، جنت کے ہوائی جہازوں میں اڑنے کے بعد بھی کوئی کہے کہ میں واپس جا کے پھر اس کی راہ میں لڑنا چاہتا ہوں، پھر مرنا چاہتا ہوں۔ کاش ہم اس بات پہ کبھی غور کرتے
کہ یہ کیسی شان ہوگی، کیسا مقام ہوگا۔ اس موقع پر کوئی خاص ہی تجلی اللہ کی سامنے آتی ہوگی کہ پھر ہر چیز ہیچ لگتی۔ یہ وضاحت تو میں ان الفاظ کی کر رہا کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ابھی جو قرآن پاک کا ترجمہ لکھا ہے اور منظر عام پر آیا ہے آسان ترجمہ قرآن، اس میں ان الفاظ کا ترجمہ یوں ہی کیا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کہ جنت ان ہی کے لیے، جنت ان ہی کے لیے ہے جو واقعتاً دل سے اللہ کی راہ میں جان اور مال لٹانے کا عزم کر لیں اور پھر کر گزریں۔ جنت ان ہی کے لیے۔ اب میں اپنی بات پہ واپس لوٹتا ہوں، توجہ فرمائیے کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کسی مسلمان کے لیے دین یا دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کی راہ میں لڑنے کے۔ اب ان الفاظ سے سادہ سا مفہوم سامنے آتا ہے کہ جب ہم جان و مال کا سودا اللہ سے کر چکے اور بیچ دی، اب اپنی مرضی سے اس کا استعمال ہم نہیں کر سکتے، اور جس نے خریدی ہے اس نے بتا دیا استعمال کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ گویا اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جان ہمارے پاس ہے، مال ہمارے پاس ہے، تو یوں سمجھیں کہ اللہ کی امانت ہے، اور اس نے ہمارے ہاتھ میں دے کر یہ کہا گیا کہ اب اسے میری راہ میں لڑنے میں لگاؤ۔ اگر میں اس کو مثال دے کے واضح کرنا چاہوں تو یوں کہوں گا، آپ یوں سمجھیں کہ میرے کسی دوست نے مجھ سے گاڑی خریدی، سودا ہو گیا، سودا ہونے کے بعد اس نے کہا کہ آپ چند دن گاڑی اپنے پاس ہی رکھیں، میں ذرا سفر پہ جا رہا ہوں کسی جگہ، میں واپسی پر اپنی گاڑی لے لوں گا، تو یہ چابی اپنے پاس رکھیں۔ لیکن اب دیکھیں میں نے خرید لی، اب آپ اور کسی کو گاڑی چلانے کی اجازت نہ دیں، یعنی میری طرف سے اجازت نہیں ہے، آپ گاڑی کے استعمال کسی کو نہ کرنے دیں۔ ہاں اتنی گنجائش ہے کہ اگر آپ کو ذاتی طور پر ضرورت پڑے تو آپ خود چلا لیں، لیکن چابی کسی اور کو نہیں دینی۔ وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ تو اب اگلے ہی دن میرے والد صاحب آئے اور کہنے لگے کہ بیٹا ذرا یہ گاڑی کھڑی ہے، چابی دینا تمہاری گاڑی۔ کہ ابا جی میں نے تو بیچ دی ہے۔ چلو بیچ دی ہوگی، ابھی ادھر ہی کھڑی ہے نا، مجھے بہت ضروری کام ہے، جلدی جانا ہے، ذرا جلدی چابی لاؤ۔ اب مجھے میرے والد صاحب نے دین کا علم سکھایا ہے، اس دینی علم کی روشنی میں والد کا مقام و مرتبہ بھی سمجھتا ہوں۔ مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ والد کی رضا اللہ کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی۔ باپ کو اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کہا ہے، باپ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھنے پر حج عمرے کا اجر ملتا ہے۔ ان تمام فضائل کے باوجود آپ دیانتداری سے بتائیں اور اس پر سوچیں کہ کیا مجھے والد صاحب کی یہ بات مان لینی چاہیے کہ میں گاڑی کی چابی ان کے حوالے کر دوں اور ان کے استعمال میں دے دوں؟ نہیں، یہ اگر ایسا کروں گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ یوں کہہ لیں کہ اب یہ گاڑی اپنے باپ کو دینا بھی میرے لیے جائز نہیں ہے، حالانکہ باپ کی خدمت، اس کی اطاعت، اس کا کہنا ماننا یہ عین دین ہے، عبادت ہے، اللہ کی اطاعت ہے، اس کے رسول کی۔ اس کے باوجود ہم سب کہیں گے، اور اتنا مسئلہ ہمیں معلوم ہے کہ باپ کی شان اور مرتبہ اپنی جگہ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں امانت میں خیانت کروں، اور اگر ایسا کروں گا تو یہ میرے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جائز نہیں ہوگا کا کیا مطلب؟
کہ بظاہر دینی کام ہے، بظاہر باپ کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہے، اس کے باوجود ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ امانت میں خیانت ہوگی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے یہ امانت ہمارے سپرد کی ہے اور خریدنے کے بعد یہ بتا دیا ہے کہ اس کو قتال فی سبیل اللہ میں لگانا ہے، تو اب ہمارے لیے کیسے جائز ہو گیا کہ ہم قتال کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگیں؟ الفاظ سے تو یوں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں کوئی کام، حتیٰ کہ جو کام فطری ہیں ان کی بھی اجازت نہیں۔ میں نے جو الفاظ استعمال کیے کہ دین اور دنیا کا کوئی کام کرنا جائز نہیں ہے، اگر آپ اس کی تفصیل میں جائیں تو حیرانی ہوگی کہ یہ تو ناممکن بات ہے کہ سوائے لڑنے کے ہمیں کھانا پینا، سونا، کھیلنا، شادی بیاہ، بچے، کاروبار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت کچھ بھی جائز نہیں۔ میرے الفاظ سے تو یہی معنی نکلتا ہے کہ کیا کچھ بھی جائز نہیں؟ اور یہ بات کتنی عجیب ہے، اور یوں کہہ لیں کہ ناممکن ہے کہ انسان جیتا جاگتا کیسے کہ کھائے نہیں، پیے نہیں، سوئے نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، صرف لڑتا ہی رہے، تو ایک ناممکن بات کا اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے سکتے ہیں؟ جبکہ قرآن پاک ہی نے بتایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ کسی کی استطاعت اور ہمت سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہی نہیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو گیا؟ کیسی بات ہے کہ جو بات ناممکن العمل ہے، امپاسبل ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے بہت خوبصورت مثال آرمی اور فوج کی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ فوج، آرمی کس لیے بنائی جاتی؟ لڑنے کے لیے۔ کوئی آدمی اگر فوج میں بھرتی ہوتا ہے اس سے پوچھے بھی کیوں بھرتی ہوئے تو وہ بتائے گا کہ لڑنے کے لیے۔ اب ایک آدمی جب فوج میں بھرتی ہو گیا تو آپ اس سے پوچھے کیوں بھرتی ہوئی تو وہ کہے گا لڑنے کے لیے۔ تو آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ میدان میں بھاگ رہا ہے، آپ اس فوجی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ شام کو ہاکی کھیل رہا ہے، آپ صبح کو فوجی کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ناشتہ کر رہا ہے بیٹھے ٹیبل پہ، کبھی آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ واش روم میں ہے، غسل کر رہا ہے، کبھی آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ سو رہا ہے، کبھی دیکھتے ہیں وہ چھٹی اپنے گھر پہ آئے ہوئے بیوی بچوں میں رہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم عجیب آدمی، تم تو کہتے ہو کہ میں لڑنے کے لیے فوج میں بھرتی ہوا، تو ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کبھی سو رہے ہو، کبھی جاگ رہے ہو، کبھی نہا رہے ہو، کبھی کھا رہے ہو، کبھی کھیل رہے ہو، کبھی پریڈ کر رہے ہو، تو تم لڑتے تو ہو نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں بھرتی تو لڑنے کے لیے ہوا ہوں، اور ساری فوج اسی لیے بنی ہے لڑائی کے لیے، تو ہم دن رات اسی ارادے اور عزم کے ساتھ ہی یہاں زندگی گزارتے ہیں کہ ہم نے لڑنا ہے، اور ہم لڑائی والے فوجی ہی شمار ہوتے ہیں۔ تو آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر فوجی جو فوج میں بھرتی ہوتا ہے وہ لڑنے کے لیے بھرتی ہوتا ہے، لیکن کوئی فوجی بھی ہر وقت لڑتا نہیں ہے، اس کے باوجود وہ فوجی بھرتی بھی لڑنے کے لیے ہوا ہے۔ اب اس کی سوچ اور فکر اور اس کے دن رات کے جو اعمال ہیں وہ ساری لڑائی کے گرد گھومتے ہیں، اس کو اسی بات ہی کی تربیت دی جاتی، خواہ وہ بحیثیت ڈاکٹر بھرتی ہو یا بحیثیت عالم بھرتی ہو، فوجی خطیب کے طور پر۔ اب اس کے نام کے ساتھ فوجی لگے، فوجی ڈاکٹر، فوجی خطیب، فوجی وکیل، فوجی پروفیسر۔ اب اس کام کوئی بھی کر رہا ہو، لیکن اب اس کے تمام شب و روز اور اس کے تمام کام لڑائی کے گرد گھومیں گے۔
اس کو کہیں گے فوجی۔ اور اگر کوئی فوج میں باقاعدہ بھرتی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو ان کے حوالے نہیں کرتا، اور عام زندگی میں رہتے ہوئے کبھی کبھار جنگ چھڑے تو وہ بھی محاذ پہ چلا جاتا ہے، تو اسے فوجی نہیں کہتے۔ تو ہم حقیقتاً اللہ کے فوجی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی جان اور مال کا سودا واقعتاً اللہ سے کیا ہے اور ہم صاحب ایمان بھی ہیں، تو پھر اپنے آپ کو اللہ کا فوجی سمجھنا ہوگا۔ اب اس فوجی کی زندگی دیکھیں جو لڑ نہیں رہا لیکن فوج میں بھرتی، لیکن وہ لڑائی کے لیے اتنا تیار رہتا ہے اور اپنے ذہن کو آمادہ رکھتا ہے کہ اگر کوئی فوجی چھٹی لے کر اپنے گھر چلا جائے، سالانہ انہیں ویسے 2 ماہ کی چھٹی ملتی، ضرورت کے وقت بھی لی جا سکتی، اب وہ 2 ماہ کی چھٹی لے کر، عموماً دیہاتی جو فوجی ہوتے ہیں وہ فصل کے موسم میں چھٹیاں لیتے کہ جی ہماری گندم کی کٹائی ہونے والی، ہمیں چھٹی دی جائے۔ اب وہ 2 ماہ کی چھٹی لے کر اپنے گھر آ گئے۔ ابھی 10 دن گزرے تھے کہ پیچھے سے لیٹر آیا یا ٹیلی فون آیا یا اور کسی معتبر ذریعے سے اطلاع پہنچی کہ آپ کی چھٹی منسوخ کی جاتی ہے، ہنگامی حالات ہیں، جنگ چھڑ گئی ہے، آپ فوراً واپس آئیں۔ تو آپ بتائیں کہ وہ فوجی اس بنیاد پر انکار کر سکتا ہے کہ جناب میں نے سارا سال وہاں محنت کی ہے، کام کیا ہے، تو اب میں باقاعدہ قانونی طور پہ چھٹی لے گیا ہوں اور آپ نے خود اجازت دی ہے، اور پھر میں ایسے فضول چھٹی لے کر نہیں آیا، میرے لیے سال بھر کی کمائی گندم کی کٹائی سر پر ہے، پھر میری بیوی بیمار ہے، فلاں بچے کا مسئلہ ہے، ہمارا گھر سیلاب میں گر گیا ہے، میں نے اس کو بنانا ہے ابھی، اور چھٹی آپ نے دی ہے، اب یہ کیا تک ہے کہ آپ 10 دن کے بعد مجھے واپس بلا رہے ہیں؟ آپ خود بتائیں کوئی فوجی انکار کر سکتا ہے اس سے، یا اس میں تاخیر کر سکتا ہے؟ بلکہ جو ہی اس کو اطلاع ملے گی، اگر جان بوجھ کر اس میں دیر کرے گا تو وہ فوج کے نزدیک مجرم ہے۔ جتنی تاخیر کرتا جائے گا اتنا بڑا جرم بنتا جائے گا، اور اپنی تمام ضرورتوں کو پسے پش ڈال کر وہ فوراً پہنچتا ہے اور رپورٹ کرتا ہے جا کر کہ میں جی آ گیا، مجھے حکم ملا تھا۔ اب یہ انعام کا اور شاباش کا مستحق ہے کہ بلاوے پر فوراً حاضر ہوا، اور اس کی کوئی تاخیر کبھی بھی عذر نہیں بن سکتی، کوئی وجہ بھی۔ مثلا فوج کے اندر یہ بھی حکم ہوتا ہے کہ کسی ایمرجنسی میں یا محض اس کی ٹریننگ کے لیے، ہنگامی حالات کی ٹریننگ کے لیے کبھی آپ کو پکارا جائے، اس کی کوئی بھی علامت مقرر ہو جائے کہ وسل بجے گی یا سائرن بجے گا یا کہ اور آواز لگائی جائے گی، تو آپ نے بلا تاخیر فوراً فلاں گراؤنڈ میں، میدان میں جمع ہونا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ کے نوٹس پر، 10 منٹ کے نوٹس پر آپ جس حالت میں ہو فوراً پہنچے۔ اب ایسے رات کے 12 بجے بارش ہو رہی، سردی کا موسم ہے، اور وسل بجی، سائرن بجا، جمع ہونے کا حکم ملا، اب ہر کوئی رضائی اوڑے، کمبل اوڑے سو رہا ہے، کوئی اپنی ضرورت کے لیے واش روم گیا ہوا ہے، اور ریلیکس ہو کر جیسے آدمی سوتا ہے، کپڑے اتار کر کوئی ہلکی چادر باندھی، کسی نے انڈر ویئر پہنا ہوا، اور آواز لگی کہ چلو بھی فوراً حاضر ہو جاؤ۔